سرکار رومنز اور پرشینز کے جو فوجی تھے وہ تنخواہوں کے اگینسٹ اپنے ملک و قوم اور اپنے لیڈروں کے وفادار تھے، اور یہاں وہ تھے جو کہتے تھے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے اپنے لیڈر کے اوپر، کیونکہ ہم نے آخرت کمانی ہے۔ دنیا میں کامیابی مال و دولت کو، بینک بیلنس کو، پراپرٹی کو، بڑے منصب کو سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا جائے، تو یہ کامیابی ہے۔ لیکن الرسول، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے، کامل الایمان اصحاب اہل البیت علیہم السلام، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں، ہونا تو چاہیے تھا یہاں پہ منافقین کے اگینسٹ صحابہ کرام کا ذکر ہوتا، اہل بیت کا ذکر ہوتا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صرف دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پریکٹیکلی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی اللہ کے اسی طریقے سے اوبیڈینٹ بننا آپ کے لیے ضروری ہے جس طرح کے باقی لوگوں کا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ لیڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ جو لیڈر کبھی زندگی میں بازار پیاز خریدنے، آلو خریدنے، ٹماٹر خریدنے گئے نہیں ہیں، جن کے گھروں میں کبھی بجلی ختم ہی نہیں ہوئی، آٹومیٹیکلی جنریٹر آن ہو جاتے ہیں، یو پی ایس لگے ہوئے ہیں، سولر سسٹم اتنے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، جن کے کام سارے ملازمین کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اور جا کے وہ سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے خیموں میں جا کے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اور لمبے لمبے بوٹ پہن کے تصویریں کھنچواتے ہیں، تو اللہ کے بندو یہ کس کے ساتھ دکھلاوا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے جو ایک غریب آدمی گزارتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ نا، تو پیٹ کے اوپر جب تھوڑا سا وزن پڑتا ہے نا تو بھوک میں تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے، خالی پیٹ جو آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رزق اس طریقے سے صحابہ نے سارا جمع کرا کے جی ہم اپنے لیڈر کو کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خود کھا لیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھوکے رہ جائیں۔ جہاد اور قتال میں بھی جاتے تھے، ڈیوٹیاں جب بانٹی جاتی تھی نبی علیہ السلام اپنے ذمہ بھی ڈیوٹی لیتے تھے۔ اکثر جہاد اور قتال کے موقع پر یا سفر کے دوران رسول اللہ نے اپنے ذمہ یہ لیا ہوتا تھا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں میں چنوں گا۔ وہ والا کام لینا ہے کہ جو عام آدمی کرتے ہوئے تردد فیل کرے، یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اگر اپنا پیغمبر بھیجا ہے نا تو اس پہ فخر کیا ہے کہ منافقین کے اگینسٹ رسول اللہ کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول، الرسول خاص رسول، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سیم یہی آیات کھل کے سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آئیں گی غزوہ خندق کے موقع پر، کیونکہ وہ سب سے مشکل غزوات میں سے ایک تھا۔ فاقہ تھا، کھانے پینے کا ایشو تھا، نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، باہر جا نہیں سکتے تھے، خندق کھودی ہوئی تھی، دوسری طرف کافر بیٹھے ہوئے تھے، سخت سردیاں آ گئیں، ایون نمازیں اس میں قضا ہو گئیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، نبی الاسلام نمونہ بنے کہ نبی الاسلام نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔
अब मुझे बताएं, जब टीम लीडर इतना डेडिकेटेड हो तो जो उसके मुखलिस साथी हैं, कभी उनको वाम भी आ सकता है कि हम किसी गलत काज के लिए लगे हुए? नहीं। ये वजह थी कि मुख्तसर सी जमात में इतनी बिजली भर दी गई थी रसूलुल्लाह की मुबारक दावत की बरकत से, कुरान की बरकत से, कि उन्होंने रोमन्स और पर्शियंस को उलट के रख दिया। सरकार, रोमन्स और पर्शियंस के जो फौजी थे वो तनख्वाहों के अगेंस्ट अपने मुल्क कौम और अपने लीडरों के वफादार थे, और यहां वो थे जो कहते थे हम अपना सब कुछ लुटा देंगे अपने लीडर के ऊपर, क्योंकि हमने आखिरत कमानी है। ये वजह थी कि वो मुख्तसर सी जमात इतनी बड़ी जमातों के ऊपर गालिब आ जाती थी। व उलाइका लहुमुल खैरात, और उन्हीं के लिए है सारी भलाइयां। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं जो दरअसल फलाह पाने वाले हैं। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है, तैयार कर रखा है इनके लिए ऐसी जन्नतें, बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा, उनमें रहेंगे हमेशा हमेश। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये है असल में बड़ी कामयाबी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, आमीन। यानी अल्लाह के नजदीक कामयाबी यह है कि सरकार तन मन धन अल्लाह के लिए लुटा देना है। हाँ, दुनिया में कामयाबी मालो दौलत को, बैंक बैलेंस को, प्रॉपर्टी को, बड़े मनसब को समझा जाता है, और अल्लाह के नजदीक यह है कि सब कुछ अल्लाह के लिए लुटा दिया जाए, तो यह कामयाबी है। अच्छा, बसा औकात लोगों के ज़हन में यह भी वसवसा आता है कि ठीक है फिर जंगलों में निकल जाए। नहीं सरकार, आपको कौन कह रहा है आप जंगलों में निकले? यह तो इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ तालीमात है। अभी आज ही एक दर्स के बाद मुझे डॉक्टर साहब मिलने के लिए रुके एंड पे, तो वो बड़े फखरिया मुझे बता रहे थे कि हमारे एक रिलेटिव थे, वो जवानी की उम्र में अपनी बीवी को छोड़ के गायब हो गए थे, और कई सालों के बाद मुझे कहने लगे आपके वालिद साहब की मुलाकात हुई उनकी मस्जिद नबवी शरीफ में, और वो दीन के लिए वक्फ थे, कई सालों से मस्जिद नबवी में 5 नमाजें पढ़ रहे थे, और वहां वो इतने बड़े बुजुर्ग बने थे कि अरबी आके उनके लिए दस्तरखान बिछाते थे। वो पीर बन जाता जब बंदा हर वक्त एक बंदा मस्जिद में रहे, तो यहां तो लोगों को वैसे ही लगता है कि पता नहीं बड़ा पहुंचा हुआ है, और वहां वो इतने बड़े बुजुर्ग बने हुए थे, लोग उनसे दुआएं करवाते थे। वो कहते हैं जी आपके वालिद साहब ने जब बताया तो फिर हम यहां से उनकी बीवी को वहां लेके गए, ठीक है, और ये नहीं है कि जाके उसे को लान तान करें, ये भी उसको बुजुर्ग समझ के उसके पास गए, और वहां ये आज का मैं आपको ताजा वाकया बता रहा हूं, ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। वो कहते हैं जी वहां पे फिर उन बुजुर्गों ने कहा कि जी मैं तुमसे ऑफिशियली माफी मांगता हूं, यानी ये ना जाती तो उनको तो पता ही नहीं है, बाढ़ में गई बीवी तो, और कहा कि मैं तुम्हें आज ना तलाक दे के आजाद करता हूं। वो बूढ़ी हो गई हुई है अपने खामन के इंतजार में। ये मुझे फखरिया सुना रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये कौन सा इस्लाम है? अच्छा, लोग समझते हैं कि मैं किसी से मरू हो जाऊंगा, आपको पता है मैं ना जिंदा चड्डे ना मरे हुए चड्डे, मोनू को ये गलत सुनाएगा, और मैं तो कोई रख रखाव भी नहीं करता। भाई हमें क्या किस चीज की परवाह है? हमारे सामने कोई एक चीज फखरिया बयान करे जो सराहतन रसूलुल्लाह की तालीमात के खिलाफ हो, ले जाओ तो। हाँ, ये कौन सा दीन है? मैंने कहा आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा, तो फौरन कहने लगे नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसने अच्छा काम किया, गलत किया है। मैंने कहा बिल्कुल गलत क्या, आराम काम किया है। मैंने कहा उसने जहन्नम कमाई है। आप समझ रहे हैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ है तो वो मरते ही बकी गरकत में दफन होगा, और रसूलुल्लाह उसकी शफाअत के लिए क़यामत दिन खड़े हो जाएंगे। चमड़ी ना उतरे ऐसे बंदे की। हुकूकुल इबाद तो अल्लाह ने माफ नहीं करने, बंदों पे छोड़े हुए। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए। ये कौन सा दीन है? इस्लाम में तो कोई रहबानियत नहीं है। इस्लाम में कोई मौलवीइज्म, कोई पाइपाइयत, कोई पादरीइज्म, ये चीजें है नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की रहबानियत मस्जिद में बैठना है, एतकाफ साल में एक दफा, वो भी सुन्नत है, फर्ज कोई नहीं, या नमाज के बाद थोड़ी देर बैठ के अज़कार कर लिए, ये गोशा नशीनी है एक मुसलमान की। बाकी तो मुसलमान तो प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारता है। ऐसे लोग तो फेल हो जाएंगे। जो शख्स मैदान इम्तिहान से उठ के बाहर चला जाए तो फेल होगा।
ہماری بیوی بچے ماں باپ یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے. ان کو جو چھوڑ کے بھاگ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کئی سالوں سے, فیل ہو گیا پکا. اور انہی کے بارے میں قرآن میں عاملۃ ناصبہ, قیامت کے دن لوگ پیش ہوں گے دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. سیدنا عمر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور آخرت میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, تو حضرت عمر نے کہا اس سے مراد وہ راہب ہیں یہود و نصارہ کے جو جنگلوں میں نکل گئے اور انہوں نے اپنے زوم میں اللہ کو منانے کا طریقہ یہ سمجھا اور اتنے عمال کیے لیکن عمل کر کر کے تھک گئے, آخرت میں جہنم میں جانا ہے انہوں نے, اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں. حضرت عمر کو تو نہیں پتا تھا کہ اس قوم نے بھی اس امت نے بھی یہی کام ڈال لے. حضرت عمر کے زمانے میں تو جہاد اور قتال تھا, کسی نے سوچے نہیں تھا کوئی صوفی بن کے بیٹھے گا. تو آج ہم حضرت عمر کی اس بات کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنے اپنے زمانوں میں, حالانکہ وقت کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے, ان زمانوں کے وہ مسلمان تھے کیونکہ رسول اللہ کا تو انکار انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا, اگر اس زمانے میں عاملۃ الناصبہ وہ تھے تو اس زمانے کے عاملۃ الناصبہ یہ لوگ ہیں. اور لوگ بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی کامیابی نہیں میرے بھائی, کامیابی یہ ہے, لیکن سرکار یہ مشکل کام ہے, اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ کوشش حقوق اللہ حقوق العباد دونوں پورے کرنے. مسلمان کی تو پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے.